بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد محترم علماء سے سامنے جسارت معذرت کے ساتھ فیضان محترم جس شخصیت کی یاد منانے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں یہ وہ شخصیت ہے یعنی شہید علامہ عارف حسین الحسینی جن کی زندگی مختصر تھی، قیادت تو نہایت مختصر موقع ملا آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ کردار چھوڑا، وہ افکار چھوڑے کہ جس سے آج نوجوان جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ نوجوان بھی آج اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ یقیناً شہید آج ان تمام افراد کے دل میں زندہ ہیں جنہوں نے شہید کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی کے دل میں زندہ رہنا، ایسے افراد کے دل میں زندہ رہنا جو کسی کے ساتھ رہا ہو، ہنر نہیں ہے، لیکن شہید آج ان کے دلوں میں بھی زندہ ہیں جنہوں نے صرف شہید کی تصویر دیکھی ہے، جنہوں نے صرف شہید کا نام سنا ہے۔ آج آپ میں اکثر لوگ وہ افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے شہید سے ملاقات نہیں کی ہے، شہید کو دیکھا نہیں ہے، شہید سے گفتگو نہیں کی ہے، شہید کے ساتھ نشست و برخاست نہیں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر شہید کے نام پر جمع ہو۔ یہ آپ کا وہ ہنر تھا، وہ پہلو تھا آپ کا کہ جو باعمل افراد ہوتے ہیں، با کردار افراد ہوتے ہیں، دنیا اس سے انہیں نہیں بھولتی، چاہے وہ کتنے ہی قلیل مدت کے لیے آئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو برکت عطا فرماتا ہے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کے ذکر میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کی یاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور خود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کے لیے تم گمان بھی نہ کرنا، وہم بھی نہیں آنا چاہیے، سوچ بھی نہیں آنا چاہیے، فکر بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ افراد ہو جائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ جو زندہ افراد ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ رزق پانے والے افراد ہیں۔ شہید کا جو کردار تھا اس کو کئی پہلوؤں سے اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ شہید نے نوجوانوں کو خاص طور پہ نوجوان ان کے ٹارگٹ، یعنی نوجوان جو تھے آپ کے مد نظر تھے، یعنی آپ کی تبلیغ، آپ کی محنتوں، آپ کی زحمتوں کا جو اور آپ کا ہم و غم جو ہوا کرتا تھا وہ نوجوان ہوتے تھے، اور نوجوانوں کو آپ سے زیادہ ایڈریس کیا کرتے تھے، نوجوانوں کی محفل میں آپ زیادہ جایا کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، لہٰذا ہم نے بہت زیادہ توجہ دی۔ اور اس طرف سے دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو شہید امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سے وابستہ تھے، متاثر تھے، ان کو اپنا رہبر، امام، اپنا پیشوا تصور کرتے تھے، ان کے فرمودات پر عمل کرتے تھے، اور ان کے بتائے ہوئے احکام کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے تھے، لہٰذا ان کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے۔ ایک طرف سے وہ اپنے بزرگ سے بھی منسوب تھے جنہیں امام خمینی کہا جاتا ہے، دوسری طرف وہ نوجوان افراد جو تھے ان سے بھی وہ رابطہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان افکار کو جو امام خمینی نے پھیلایا ہے اور جو امام خمینی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو لوگوں میں عام کیا جائے۔ میں اس بات کو دعوے سے نہیں کہتا کیونکہ نہ میرا علم اتنا ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا ہے، نہ میں اتنا اس موضوع پہ جانتا ہوں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا وہاں تک امام خمینی سے پہلے اسلام کی تعریف، سیاست کی تعریف، دین کی تعریف، قیادت کی تعریف، نماز کی تعریف، ایمان کی تعریف، حج کی تعریف، وہ تمام تعریفیں اور تھیں، لیکن امام خمینی نے جب انقلاب لا کر اس دین کو زندہ کر دیا تو آج جہاد کی تعریف اور ہے، حج کی تعریف اور ہے، نماز کی تعریف اور ہے، ایمان کی تعریف اور ہے۔ جناب شہید عارف حسین الحسینی ایک معنوی شخصیت بھی تھے، قائد بھی تھے، سیاسی بصارت بھی رکھتے تھے۔ آپ نے سیاست کو اور قداست کو، یعنی مقدس مفاہیم کو آپ نے جمع کر کے بتایا کہ خمینی پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، خود عمل کرتے۔ ان کے وہ افراد
جو قریبی ترین افراد تھے جنہوں نے اس زمانے کو بھی درک کیا جب شہید عارف حسینی جو تھے جوان تھے اور نجف اشرف میں زیر تعلیم تھے، ان افراد کے اگر الفاظ آپ دیکھیں تو آج ان کے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ یہ وہ جوان ہی سے ایک پاکیزہ جوان تھے، جوانی سے ایک پاکیزہ فکر رکھتے تھے، قیادت بننے کے بعد، سر پہ عمامہ رکھنے کے بعد، طالب علم ہونے کے بعد نہیں، بلکہ ابتدا سے وہ ایسے تھے۔ اور اس کے لیے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب بھی شہید مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے مشرف ہونے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، ابتدائے زیارت سے آخر زیارت تک گریہ فرماتے تھے، اور اتنا گریہ فرماتے تھے کہ آپ کے اطراف میں جو افراد کھڑے ہوتے تھے وہ بھی منقلب ہو جاتے تھے۔ یہ کس قسم کی زیارت پڑھ رہا ہے؟ وہی عام زیارت تھی جو دن اور رات لوگ پڑھتے ہیں، لوگ جو عادی ہو جاتے ہیں، لیکن شہید کا مولا کائنات سے اس قسم کا توسل، اس قسم کا رابطہ کہ مولا کی بارگاہ میں جا کر زیارت پڑھتے ہوئے گریہ کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کتنے پاک اور پاکیزہ تھے۔ ہم کتنی مرتبہ مسائل بھی سن لیتے ہیں، زیارتیں ہی پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پوریاں پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو نہیں آتا۔ لیکن ایک ساتھ دوست یہ کہے کہ جب بھی وہ زیارت پہ جایا کرتے تھے اور شہید زیارت کرتے تھے مولا کائنات کی، تو آپ گریہ کرتے تھے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا پاک اور پاکیزہ رکھا۔ دوسری طرف یہ بھی ملتا ہے کہ شہید جب قیادت کے بعد نہایت مصروف ہونے کے باوجود دن اور رات جب آپ سفر کرتے تھے، کئی گھنٹوں کا سفر ہو جاتا تھا، کئی مائلز کا سفر ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر نماز شب کا وقت بیچ میں آ جاتا تھا تو بعض وقت کسی مومن کے گھر جا کر نہیں ہوتا تو راستے میں اگر ہوتا تو راستے میں رک کر نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ نماز شب سے وابستہ، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اور ابھی بھی خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ نماز شب کے لیے روایات ہیں کہ دین چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو، دنیا چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو۔ لہٰذا آپ نے کیا، اور جو ان کے مدرسے میں طالب علم رہتے، ان سے تو میری خود بات ہوئی جو رہتے تھے، ان میں جو ملاقات ہوئی تو کہا کہ شہید بہت تاکید کرتے تھے نماز شب پڑھنے پر، بہت زیادہ تاکید۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا کوئی طالب کہنا، اول تو ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی چھوڑتا رہے مسلسل، اتنا وہ ٹائم ہی نہیں دیتے تھے، لیکن اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کوئی کبھی پڑھتا اور نہیں پڑھتا ہے، کہنے بہت احسن انداز سے، بہت قرینے کے ساتھ، پتہ بھی نہ چلے، عزت بھی رہے محفوظ، بڑے سلیقے سے اس طالب علم کو متنبہ کر دیتے تھے کہ تم طالب علم ہو، لہٰذا تم نماز شب کو ترک نہیں کرو، یہ سرمایہ ہے نماز شب۔ لہٰذا یہ شہید جو ہیں یہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلا پیغام جو ان کا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ رات کو میں آج کی تقریر کی جب تیاری کر رہا تھا اور میں نے شہید کی اس جو عبادت کے موضوع پہ آپ نے گفتگو کی ہے اس کو پڑھا تھا، اس میں شہید کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو اتنا زیادہ حکم آیا ہے، اس کے ذکر کرنے کا اتنا حکم آیا، اقیموا الصلاۃ اتنا زیادہ قرآن مجید میں آیا کہ نماز قائم کرو، تو کہتے ہیں نماز قائم کرو کیا ہے؟ یہ خدا کا ذکر کرو، اس سے مراد کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے، جو نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے نماز ہم نے پڑھ لی ہے، تو کہا یہ معراج مومن ہے نماز۔ اس نماز کے قیام کے لیے اتنی زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ نماز قائم کرو، کہا یہ نماز کے قیام کی اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہو اس نماز کو اپنے اوپر پیادہ کرو، یعنی اپنے اوپر اپلائی بھی کرو نماز کو۔ پھر شہید نے خود توضیح دی، کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب تم تکبیر کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، تو پھر مال تمہارے سامنے بڑا نہیں ہونا چاہیے، پھر قوم تمہارے سامنے بڑی نہیں ہونی چاہیے،
پھر اولاد تمہارے سامنے بڑی نہیں ہونی چاہیے، پھر واقعی اگر کبریائی ہے اور اگر کبریائی کا کوئی حق رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی، تو اللہ کی ذات ہے، اس کو اپنا بڑا مانو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اکبر کے صحیح مفہوم کو جان لو تو دنیا کی یہ بنائی ہوئی خود ساختہ جو سپر پاور ہے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ پاور نہیں رکھتے۔ کائنات میں اگر کوئی پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر اس کثرت کے ساتھ جتنا اس ذکر کو ریپیٹ کیا ہے، آپ اذان کو آگے دیکھ لیں، اذان میں تقریباً 6 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اقامت کے اندر جو ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے، نماز میں تقریباً ہر رکعت کے اندر 5 مرتبہ تو کہنی پڑتا ہے، تکبیر احرام سے شروع ہوتا ہے اور 3 تکبیروں پہ ختم ہوتا ہے، یعنی اگر گنے کا اچھی خاصی تکبیرات بن جاتی ہیں۔ اگر اذان سے ہم شمار کریں اقامت و سلام تک، سب سے زیادہ ذکر شہید کہتے ہیں، سب سے زیادہ ذکر اسی کا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راہ نجات ہے۔ جب انسان تکبیر کہہ کر اپنے زمانے کے طاغوت کا انکار کر دے گا، یعنی اس کو سمجھ لے گا تم کتنے بڑی طاقت ہو، تم کتنے بڑے کچھ ہو، لیکن تم اللہ سے بڑے نہیں ہو۔ میں بارگاہ الہی میں روزانہ کھڑے ہو کر ایک نماز میں 10 مرتبہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ کوئی طاغوت جو ہے، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی شداد، کوئی بھی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات بڑی ہے۔ کہتا نماز اس انداز شروع کرو۔ اور اگر اس کے علاوہ شہید نے ایک جملہ اس میں سخت لکھا ہوتا ہے، بولا کہا اگر اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی اولاد بڑی ہے، قوم بڑی ہے، مال بڑا ہے تو یہ اللہ اکبر جھوٹ ہے۔ پھر اللہ اکبر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، کہ یہ اللہ کے سامنے جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں۔ اس کو بولے یعنی اس کو اس طرح سے اللہ اکبر کہیں گے یقیناً ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہو جائے۔ پھر کہا آخری نماز میں اللہ نے پیغمبر اسلام کی رسالت اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام ہے۔ آخری نماز میں اس کو کیوں رکھا؟ تاکہ یہ بتانے کے لیے جس خدا کو تم کبریا مانتے ہو، جس کو تم بزرگ مانتے ہو، جس کو طاقتور مانتے ہو، یہ انہی کے عبد خالص ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جن سے تم رابطہ اگر مضبوط رکھو گے تو ان سے رابطہ مضبوط کرنے سے تمہارا دل نورانی ہو جائے گا، تمہارے دل پہ جو غفلت کے غلاف چڑھے ہیں وہ غفلت کے لباس ہے، وہ غلاف ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا جب یہ دور ہو جائے گا اور دل نورانی ہو جائے گا، ان ہستیوں سے وابستہ ہونے کے بعد، ان پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، ان کے بندہ ہونے کے اقرار کرنے کے بعد، ان کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، کہ جب یہ ہو جائے گا تب انسان کی روح اس لائق بن جائے گی، شہید کے الفاظ ہیں، تب انسان کی روح اس لائق بن جائے گی کہ انسان کی روح خدا بند متعال کے پرواز کرنے کے لائق بن جائے گی۔ کہ یہ معنی الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج کا اس معنی میں معراج۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور پیرنٹس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ مساجد کو آباد کریں، اس لیے مسجد مقام سجدہ ہے اور مسجدی میں محراب ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو محراب جو ہے جہاں پر جنگ کی جائے، مسجد میں کس سے جنگ کرنا ہے؟ ہم تو آج مومن کے دستوں کے ربا رہتا ہے، ہم نے آج محراب کا جو مفہوم ہے ہم بھی محراب کا استفادہ کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تقریباً ہر امام بارگاہ، بہت جو امام بارگاہ خوش قسمت ہیں جہاں پر نہ ہو، لیکن تقریباً تو میں تک سب تک ہو جاتی ہے کیونکہ بہرحال محراب پائی جاتی ہے۔ لیکن شہید علی حسینی کہتے ہیں یہ محراب جو مسجد میں پائی جاتی ہے یہ اصل میں اللہ نے یہاں تم کو دعوت اس لیے دی ہے تاکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، جسے پیغمبر نے جہاد اکبر کہا۔ اپنے نفس کے ساتھ لڑو، اپنے نفس کے، جب تم اپنے نفس پر غلبہ پا جاؤ گے یعنی جہاد اکبر میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، شہید فرماتے خود بخود تم جہاد اصغر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ مسجد ہے جو تمہیں جہاد اکبر کا درس دے کر تمہیں جہاد اصغر کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور فرماتے مسجد کون سا مقام ہے؟ مسجد وہ مقام ہے
جہاں پر اسلام کے سپاہیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ وہ مفاہیم ہے عزیزان محترم کہ میں نے جہاں تک دیکھا امام خمینی کے انقلاب سے پہلے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کیا کرتا تھا، کوئی اس طرح کے مفاہیم بیان عبادت کے نہیں کرتا تھا۔ وہاں پر کہ اس کا اثر کیا اثر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر محراب کے اندر دنیا میں اس کا کیا اثر ہوگا، شہید علی حسینی بتا رہے ہیں کہ متاثر تھے، بتاتے ہیں اثر یہ ہے کہ یہاں پر تم جہاد اکبر کرو گے، اثر اس کا یہ ہوگا جہاد اصغر میں بھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ لہٰذا مسجد وہ ہے جہاں پر مقام عبادت کے ساتھ وہ مقام ہے جہاں پر اسلامی سپاہیوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، ایران میں دیکھو، زندہ ہے، لبنان میں دیکھو، زندہ ہے، پاکستان میں دیکھو، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے۔ عزیزان محترم اس طرح کے اگر ہم مفہوم کو سمجھیں واقعی عبادت کا یہ مفہوم ہے، پھر آگے چلیے گئے تو ظاہر ہے جب مسجد کو اللہ تعالیٰ نے تربیت گاہ بنا دیا جو اسلام کے سپاہی ان کے لیے، تو سپاہی بغیر اسلحے کے جنگ نہیں کر سکتا، اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہید نے اس کی بھی وضاحت کی، کہا جب تم مسجد میں جاتے ہو، مساجد کو آباد کرتے ہو اور محراب میں جا کر اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کے اوپر غلبہ پا جاتے ہو، جہاد اکبر کرتے ہو، تو وہاں پر تمہیں ملتا کیا ہے؟ کہا یہ مساجد تمہارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ایمان مومن کا سب سے بڑا اسلحہ ہے، سب سے پیش رفت اسلحہ جو ہے، شہید نے فرمایا کہ وہ ایمان ہے۔ اور پھر ایران کی انہوں نے مثال دی کہ اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی تو آپ نے مثال بھی دی، کہا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب با ایمان نوجوان آگے بڑھتے ہیں تو وہ اسلحہ جو اس زمانے کا بہترین اسلحہ تھا اس کو زمین پہ رکھ کر وہ بار واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے معنی کون سا اسلحہ زیادہ قوی ہے؟ وہ اسلحہ جو زمین پہ رکھ کر فوج پیچھے ہٹ گئی ہے، یا وہ اسلحہ جو سینوں میں محفوظ تھا ایمان کی صورت میں سے لے کر آگے بڑھے؟ لہٰذا نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان سے آراستہ کرے۔ ایمان بہترین اسلحہ ہے، ایمان بہترین ویپن انسان کے لیے۔ اگر ایمان ضعیف ہوگا تو یقیناً انسان کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ضعیف ایمان انسان کا چند پاؤنڈ میں بک جاتا ہے، چند دھمکیوں میں بک جاتا ہے، چند خدشات میں بک جاتا ہے، چند وہم و گمان میں بک جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے تو شہید علی حسینی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنی مقدس شخصیت، اتنی بزرگ شخصیت 25 سال گزرنے کے بعد آج بھی آپ کے دلوں میں موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس قوم کی خدمت کروں گا خدمت گزار بن کر، اور اگر میرے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، اگر میں صلاحیت، شہید کے الفاظ ہیں، اگر میں کوئی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں تو میں اس بات پہ افتخار کرتا ہوں، اپنے آپ کو میں نے آمادہ رکھا ہوا ہے کہ میں دین اسلام پر اپنے خون کو دے کر محمد و آل محمد کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ شہید مفہوم یہ ایمان ہے، جس قوم کا قائد ایسا ہو، اپنے اتنے مثبت اوصاف کے بعد اتنا تواضع کے ساتھ پیش آئے اور اللہ بھی اس کی دعا اتنی جلدی مستجاب کر لے، اس کو اتنی جلدی اپنے پاس بلا لے کہ تم اگر چاہتے ہو اپنے محمد و آل محمد کے سامنے سرخرو ہونا، تم نے اگر یہ دعائی کر لی ہے اور ٹھان لیا ہے تو تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا، تمہاری فکر بھی باقی رہے گی، اور ہم تمہیں یہ شہادت کا جو تحفہ ہے یہ بھی تم کو عطا کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی شہید کا درس تھا جو نوجوانوں کو وہ دینا چاہتے تھے۔ اب آئیے جب شہید کی شہادت ہو جاتی ہے، اب وہ پدر بزرگوار جنہوں نے ایسے کتنوں کو تربیت کیا تھا اور ان کی تربیت کے اثر آج تک باقی ہے، یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیان آپ اٹھا کے دیکھیں جو سب سے پہلے تعزیتی بیان کی چند جملے شروع کے ظاہراً جو مجھے یاد آ رہے ہیں، چند جملے جو شروع کیے وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ وہ 3 صفتیں بیان کی امام خمینی نے کی۔ وفادار اسلام تھا، مدافع محرومین اور مستضعفین کا جو مدافع تھا، انہیں دفاع کرنے والا تھا،
اور سید الشہداء کا حقیقی فرزند تھا۔ یہ تیسری صفت جو امام صلوات پڑھے محمد والے نبی خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا، عارف تیرے خون سے انقلاب آئے گا، عارف تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہادت شہادت سعادت سعادت، شہادت شہادت سعادت سعادت۔ اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس اپنے وقت سے 5 منٹ رہ گئے، 25 منٹ دیے گئے تھے۔ عزیزان محترم، جب امام خمینی نے اس توصیف کے ساتھ، اس تعریف کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا، اس کے ہر جملے پہ آپ غور کریں کہ وفادار اسلام کہنا کتنی بڑی انسان۔ کسی عالم دین سے بھی ٹیلی فون پہ جب پروگرام ہو رہا تھا، انہوں نے ٹیلی فون پہ کہا جنہوں 18 سال شہید کے ساتھ رہے، واقعی میں بہت زیادہ متاثر ہوئی الفاظ سن کے کہ انہوں نے کہا میں 18 سال شہید کے ساتھ رہا ہوں، اور ٹی وی پہ کہا انہوں نے کہ 18 سال شہید کے ساتھ رہا ہوں، میں نے اس شخص کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں پایا۔ جو ظاہر ہوتا تھا وہی باطن ہوتا تھا، جو باطن ہوتا تھا وہی ظاہر ہوتا تھا۔ اگر وہ کہیں الفاظ استعمال کرتے تھے کہ مجھے اس پہ افسوس ہے، تو انہوں نے تاکیداً کہا کہ اگر وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اس واقعے اس حادثے پہ افسوس ہے، تو کہا ان کو دل کی گہرائی سے افسوس ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے ساتھ تو 2 دن کوئی رہتا ہے تو ہماری حقیقت کھل جاتی ہے۔ 18 سال کے بعد کوئی شخص یہ کہے، واقعی اس کے معنی بہت بڑی شخصیت تھی۔ میں جس نقطے کی طرف اور اختتام کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ کہ تیسری صفت جو امام خمینی بیان کرتے ہیں، سید الشہداء کا حقیقی فرزند، یعنی ان کی مراد سیادت نہیں تھی کہ نسل کے طور پر امام حسین کے بہت فرزند ہیں، نہیں کہہ سکتا کوئی غیر حقیقی فرزند ہے، کسی بھی سید کو کہا جا سکتا، تہمت ہوگی، سب سے وہ حقیقی فرزند ہیں۔ خون آج بھی سید الشہداء کے ان سادات کے جو ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ امام خمینی جو کہہ رہے ہیں حقیقی فرزند، جو تاکید کر رہے ہیں، وہ مراد یہ تھی وہ فکر، وہ سوچ، وہ کردار، وہ پیغام جو کربلا میں سید الشہداء لے کر آئے تھے، اس پیغام کو سمجھنے والا، اس پیغام کو بڑھانے والا، اس پیغام کی نورانیت کو پاکستان کے مومنین کے دل تک پہنچانے والا شہید عارف حسین الحسینی، یہ بیان کرنے والا کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا پیغام؟ امام حسین کا پیغام یہ تھا طاغوت سے ٹکرا جاؤ، ظالم کی مخالفت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، چاہے تمہاری گردن کٹ جائے۔ شہید عارف حسینی اسی دروازے سے ہی درس لیا اور اسی راستے میں وہ چلتے رہے کہ چاہے میں شہید بھی ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، پھر افسوس کے ساتھ اپنی بات کو تمام کہ ہم نے واقعاً، ہماری قوم نے بہت دیر سے سمجھا کہ شہید ابھی بھی نہیں سمجھ سکی شہید عارف حسینی کون تھے، لیکن دشمن اتنا مکار تھا، اتنا عیار تھا کہ وہ جانتا تھا یہ نہ جھکنے والا ہے، نہ یہ بکنے والا ہے، نہ یہ بیٹھنے والا ہے، اس کا رائے حل یہ ہے کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یعنی دشمن شہید عارف حسین الحسینی کی بہترین انداز سے معرفت رکھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، لیکن اس وقت قوم کے بہت بااثر افراد بھی ایسے تھے جو شہید کی معرفت نہیں رکھتے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص ایک نوجوان ہے، جوان ہے، لیکن اس میں کتنا زیادہ عزم پایا جاتا ہے، کتنی فکر پائی جاتی ہے، کتنی ان میں قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ زمانے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال شہید عارف حسین الحسینی یقیناً ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر چکا، یقیناً ان کی خطاؤں سے تم نے چشمپوشی فرمائی، یقیناً وہ تیرے پاکیزہ بندے تھے اور صالح بندے تھے۔ اے اللہ ان کے مقام کو مزید بلند فرما، ان کو یقیناً تو نے جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائی، ان کے اس مقام پہ جو جوار سید الشہداء میں ہے، اے خدا ان کے اس مقام کو مزید بلند فرما۔ اے اللہ شہید عارف حسینی کو حق عطا فرما
کہ یہ اپنے اس حق کے ذریعے اپنی قوم اور ملت کی شفاعت کر سکیں۔ خداوند متعال ہم سب کو پیغام علامہ عارف حسین الحسینی شہید کے پیغام کو باقی رکھنے اور ان کی یاد منانے، ان کے افکار کو پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔